سینئر صحافی مزمل سہروردی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور عدلیہ کے خلاف مہم پاکستان تحریک انصاف کے بیرون ملک مقیم کارکنان چلا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بیرون ملک چیپٹر پاکستان میں پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت نے عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے چلائی جانے والی بدنیتی پر مبنی مہم کو روکنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم GIT تشکیل دے دی ہے۔ اس اقدام سے پی ٹی آئی پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ سینئر صحافی مزمل سہروردی کا مزید کہنا ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو ڈبل گیم کھیلنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق آرمی چیف سیاستدانوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کے عادی تھے۔ اسی طرح سیاستدان بھی ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے تھے، لیکن اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں کسی بھی دوہرے کھیل کی قوت برداشت نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ڈبل گیم نہیں کھیلتے اور نہ ہی کسی کو بھی ڈبل گیم کھیلنے کی اجازت دیں گے۔ مزمل سہروردی کے مطابق شیخ رشید، فواد چودھری اور عثمان ڈار نے اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگی اور معافی ملنے کے بعد دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزمل سہروردی کے مطابق عارف علوی، شیر افضل مروت، حامد خان اور بیرسٹر گوہر سمیت پی ٹی آئی کے تمام اہم رہنما بڑے ٹکڑے کو چھیننے کے لیے گدھ کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ مزمل سہروردی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے پاس پلان C ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کہتے تھے کہ ان کے پاس پلان B ہے، اور سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اپنے پلان B پر عمل درآمد کے بعد سیاسی میدان سے ختم ہو گئی۔ تاہم عمران خان کے پلان C پر عمل درآمد کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے عام انتخابات کو متنازع بنانے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے 2 لابنگ فرموں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ مزمل سہروردی نے کہا کہ جب تک پی ٹی آئی ریاستی اداروں سے لڑنا بند نہیں کرتی، تب تک تکلیف اٹھاتی رہے گی۔ پی ٹی آئی کو 8 فروری کے بعد مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ چلہ کاٹنے کے بعد شیخ رشید نے ایک نجی ٹی وی چینل کو جو انٹرویو دیا تھا، اس کی تمام تر تفصیلات سے جیل میں قید عمران خان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، اور بانی پی ٹی آئی اس پر سخت ناراض تھے۔ اگرچہ شیخ رشید نے اپنے تئیں اس انٹرویو کو متوازن بنانے کی کوشش کی، دوران انٹرویو وہ 9 مئی کے واقعات کی بظاہر مذمت کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ کس طرح وہ عمران خان کو قائل کرتے تھے کہ اداروں کے خلاف بیان بازی نہ کریں، اور دوسری جانب عمران خان سے اپنی دوستی کا دم بھی بھرتے رہے۔ انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کر لیا جائے اور عمران خان کو بھی ناراض نہ کیا جائے، تاکہ الیکشن میں انہیں پی ٹی آئی کی بیساکھی دستیاب رہے، لیکن ان کی یہ ڈبل گیم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے چند ہفتے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب شیخو سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ شیخ رشید کے انٹرویو کے بعض حصوں پر وہ سخت برہم تھے۔ رہی صحیح کسر ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے وکلا نے پوری کر دی، جو خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ شیخ رشید کو اس بار راولپنڈی میں کھلا میدان فراہم کیا جائے۔ چنانچہ عمران خان نے شیخ رشید اور ان کے بھتیجے شیخ راشد کو سائیڈ کر کے اپنے امیدواران اتارنے کا گرین سگنل دے دیا۔ یوں اب الیکشن والے روز دونوں سیاسی یتیم چچا بھتیجا جھولی پھیلا کر صدا لگا رہے ہوں گے، ووٹ دے دو، ووٹ دے دو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔